بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنگ خندق، جسے عربی میں غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کی ایک اہم اور فیصلہ کن لڑائی ہے جو 627 عیسوی میں ہوئی۔ یہ لڑائی مدینہ کے مسلمانوں اور قریش کے لشکر کے درمیان ہوئی، جس میں کئی عرب قبائل بھی شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک منفرد حکمت عملی اختیار کی، جس کے تحت خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ قریش کی فوجی طاقت کو روکا جا سکے۔ اس جنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خندق کا استعمال کیا گیا، جو کہ عربوں کے لیے ایک نیا تصور تھا۔ یہ لڑائی نہ صرف مسلمانوں کے عزم و استقلال کا ثبوت تھی، بلکہ اس نے ان کی دفاعی حکمت عملیوں میں بھی ایک نئی روشنی ڈالی۔ جنگ خندق نے مسلمانوں کو ایک مضبوط اتحاد کے طور پر ابھارا اور قریش کی طاقت میں خاطر خواہ کمی کی۔ اس نے اسلامی تاریخ کی رخ کو تبدیل کر دیا اور مسلمانوں کے عزم کو مزید مستحکم کی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ایسی اسلامک ہسٹوریکل ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔ خندق کی جنگ، جو 627 عیسوی میں ہوئی، اسلامی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ یہ جنگ مدینہ کے قریب واقع ہوئی اور اس کا اصل مقصد مسلمانوں کے خلاف قریش اور ان کے اتحاد قبائل کا مشترکہ حملہ تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم اور ان کی حالت نازک تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اور حکمت عملی نے انہیں اس کٹھن وقت میں بھی امید دی۔ جب قریش نے مدینے پر حملے کی منصوبہ بندی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے تجویز دی کہ خندق کھودنے کی حکمت عملی اپنائی جائے، جیسا کہ ایرانیوں میں رائج تھا۔ یہ تجویز قبول کی گئی اور مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ خندق مدینہ کی حفاظت کے لیے ایک مؤثر دفاعی اقدام تھا۔ مسلمانوں نے خندق کھودنے کا کام شروع کیا، جو کہ ایک انتہائی محنت طلب اور مشکل عمل تھا۔ سردیوں کی سرد ہوا اور کھیتوں کی تنگی نے کام کو مزید مشکل بنا دیا۔ صحابہ نے اپنی طاقت اور عزم کے ساتھ دن رات کام کیا اور اس دوران انہوں نے ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی اور ایک مضبوط دفاعی لائن تیار کی۔ جب قریش اور ان کے اتحادیوں نے یہ سنا کہ مسلمانوں نے خندق کھود لی ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ان پر حملہ کرنا ضروری ہے۔ اس اتحاد میں قریش کے علاوہ کئی دوسرے قبائل شامل تھے، جن میں غطفان، کنانہ اور دیگر قبائل شامل تھے۔ قریش نے بڑی تعداد میں فوج جمع کی اور مدینہ کی جانب بڑھنا شروع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ خندق کی حفاظت کریں اور کسی بھی صورت میں دشمن کو مدینہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ خندق کی گہرائی اور چوڑائی نے مسلمانوں کو ایک بہتر دفاعی پوزیشن فراہم کی۔ ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قیادت کے ذریعے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے۔ جب قریش خندق کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی دفاعی لائن مضبوط ہے۔ انہوں نے خندق کے پار جانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مسلمانوں نے خندق کے پیچھے سے تیر اندازی کا آغاز کیا، جس سے دشمن کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ قریش کی فوج نے مختلف حربے آزمانے کی کوشش کی مگر مسلمانوں نے ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چند دنوں کی محنت کے بعد قریش نے محسوس کیا کہ خندق کو عبور کرنا تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں کسی دوسری حکمت عملی کی طرف جانا ہوگا۔ انہوں نے قریش کے سردار ابو سفیان کی قیادت میں ایک اور منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کے لیے مختلف حربے اپنائے جائیں۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کی کوشش کی
انہوں نے مسلمانوں کے درمیان بے اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے اتحاد اور اخوت کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھا، جس کی وجہ سے قریش کی کوششیں ناکام رہیں۔ چند دنوں بعد قریش کی فوج کو کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے حوصلے ٹوٹنے لگے اور آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ ان کی یہ واپسی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ خندق کی جنگ نے مسلمانوں کی طاقت اور اتحاد کو ثابت کیا۔ اس جنگ نے قریش کے اتحاد کو توڑا اور ان کی طاقت میں کمی کی۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، جس نے مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے اور انہیں مزید طاقتور بنایا۔ خندق کی جنگ نے مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ ایمان، اتحاد اور قیادت کی قوت سے کوئی بھی مشکل وقت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت عملی اور صحابہ کرام کا عزم اس جنگ کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ خندق کی جنگ نہ صرف ایک فوجی کامیابی تھی، بلکہ یہ اسلامی معاشرت میں اتحاد اور بھائی چارے کی علامت بھی تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں کی تاریخ میں ایک یادگار لمحہ ہے، جس نے انہیں اپنے مستقبل کی تعمیر میں مدد فراہم کی۔ اس واقعے نے یہ سبق دیا کہ مشکلات میں صبر، اتحاد اور قیادت کے ساتھ کامیابی ممکن ہے۔ خندق کی جنگ کا اختتام ایک تاریخی لمحہ تھا۔ قریش کی بڑی فوج کے باوجود مسلمانوں نے اپنی حکمت عملی، اتحاد اور عزم کے ساتھ بھرپور دفاع کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے ثابت کیا کہ ایمان اور اتحاد کے ذریعے کسی بھی مشکل کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جنگ نہ صرف ایک فوجی کامیابی تھی، بلکہ مسلمانوں کے عزم اور حوصلے کی علامت بھی تھی۔ خندق کی جنگ نے مسلمانوں کو ایک نئے عزم کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کی تحریک دی اور انہیں یہ سکھایا کہ مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہنا ہی اصل کامیابی ہے۔